نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ایک بڑا ہی نصیبوں والا مہمان آ گیا۔ اس کے لب و لہجے میں اور اس کے آنے میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ بھوکا ہے، کھانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام فوراً ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ پیغام دیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیجا جائے۔ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جواب یہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کا فقر اختیاری ہے نا، اس کے سبب سے کئی دنوں میں گھر میں کھانا نہیں پکا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے؟ کیا لذت والے جملے ہیں کہ مہمان میرا ہے اور کوئی لے جائے اور اسے کھانا کھلائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے۔ بڑی مزیدار ہوتی ہے وہ سخاوت، جو سخاوت نہیں ہوتی قربانی ہوتی ہے، جو سخاوت نہیں ہوتی اثار ہوتا ہے، جو دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بڑی مزیدار زندگی گزارتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اثار بہت اعلیٰ اخلاق کا نام۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خدمت میرے نصیب میں آئے نا تو اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھو کہ آپ کا مہمان اور کھانا میں کھلاؤں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو ساتھ لے کر کے نا تو گھر گئے۔ بیوی سے پوچھا، کھانا ایک مہمان کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ تو بیوی بھی جناب ابو طلحہ کی تھی نا، خاوند کا مزاج سمجھتی تھی، تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور میں اور تم بھی کسی طریقے سے رات گزار لیں گے، پر یہ مہمان مصطفیٰ کریم کے، یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہیں، نبی کریم کے مہمان ہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، پر میں یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کو دینا ہے، کھلانا ہے بچوں کو۔ پھر غور کرنا بات پر، بچوں کو۔ انسان اپنی بھوک برداشت کرتا ہے پر اپنے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بہلا کرنا، سلا دیا، اور جب بچے سو گئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بات سمجھائی۔ تب اس رنگ یہ ہے کہ خاتون نے نا کھانا دسترخوان پہ چنا، اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا، کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا، کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بمشکل کھا سکے گا۔ چراغ کو بند کرنا، چشم تصور میں بات لائیے گا، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے۔ کھانا چن دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھی اور کسی کام کے بہانے چراغ کو بجھا دیا۔ دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے۔ یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی ان کا ذائقہ تو لیا جائے، اس کی ذرا لذت تو محسوس کرے کہ بچے بھوکے سلا دیے، خود دسترخوان پہ بیٹھے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، منہ بھی ہل رہا ہے۔ لوگ اداکاریاں کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے، اداکاریاں کرتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نبی کریم کو راضی کرنے کے، اور اپنی بھوک دیکھیں نا، لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، خود بھوکے سو لیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں نا، اثار والا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے، لوگ میری تعریف کریں کہ میں بڑا سخی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رات مہمان کو کھانا کھلایا، سو گئے۔ صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا، لیکن جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ، تیرا اور تیری بیوی کا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا ہی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند آیا ہے عمل۔ فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا، رب فرماتا ہے وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو۔ شدید دیکھیں نا، مزہ بھی اسی چیز کا ہے، اگر کچھ
کچھ تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے. میرے پاس پڑے ہوئے تھے 50,000 تو میں نے 2,000 خرچ کر دیے تو یہ کمال تھوڑا ہے. میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی ایک ناپسند تھی تو چلو یہ کون سا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی تو یہ کوئی کمال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا، دیکھیے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. مما تحبون، وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے. لن تنالوا البر، ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے. پھر ٹھیک ہے تم اپنے دل کو مطمئن کر لو، اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے، لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے. اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا، دل میں جذبہ تھا خواہش تھی پر اس نے اس کو روک لیا، جس نے اپنی خواہش کو روک کر اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسان کرنے والے کی بخشش ہی فرما دیتا ہے. رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا. میرا بندہ دیکھیں نا، خواہشات کہاں نہیں ہوتی، خواہش کہاں نہیں ہوتی. یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی، پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا. تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسان کیا جائے، اگر کوشش کی جائے کہ چلے بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا، اپنے ہی گھر کو ضرورت کا کام ضرور کرے، باقی کوشش کرے تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے، اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں، گھر کی صرف اس کو سجانے سنوارنے میں کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندوبست کر دیا جائے، گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کے آنے جانے کے اسکول کے کرائے کا ہی بندوبست کر دیا جائے تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے، تھوڑی تھوڑی قربانی دینا، تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں نا، بڑی معروف بات ہے لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے. گوشت جن گھروں میں کم پکتا ہے، جن غریبوں کے ہاں کبھی کبھی آتا ہے، وہاں بڑی لذت سے کھایا جاتا ہے. مدینے کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی، گوشت آئے کبھی آئے تو بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے دینا. کیا لفظ ہے، کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کرے. گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا. میرے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ روز پھل کھانے ہیں نا تو چھل کے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا، کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا. پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا. تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی. اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے، وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے. اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں، یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتہ ہے. آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنا جانا کس کا ہے لیکن وہاں بیمار کتنے، کمزور کتنے، پریشان کتنے یہ نہیں پتہ ہوتا. مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا تو اس نے نا سری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی. جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی، بچوں کو بٹھایا، کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے، کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے ہیں، تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی. بکری کی سری تیسرے گھر میں گئی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دی، چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے، اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آ ہی جاتا ہے لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، کسی اور کو نہ دے دوں. اس نے دوبارہ پلٹ کے نہ ساتویں کو دے دی.
اور جب ساتھ میں کہتی آئی تو اس نے دیکھی اوہو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے. ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی, اکیلے نہیں کہ اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو اس کو پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ کرنا, ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے, اس کا شوربہ ذرا زیادہ پکانا, ساتوں گھر مل کے کھائیں گے, تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے, ذرا مل کے کھا لیں. میرے بھائی تھوڑا سا اثار کا مزاج بن جائے نا, آپ یقین کریں اثار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں ویسے ہی تقسیم. میرے اصحاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجا ہو, اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ. اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو. جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا, تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں. میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو صبر کراتی ہے, جو ٹھنڈک دیتی ہے, جو محبت فراہم کرتی ہے. دیکھیے نا کمال کی بات, بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرمائے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے نا اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں, ایک کرتا نہ بنا کے لاؤں. ایک قمیض وہ بنا کے لائی, اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے, حضور کے لیے بنا کے لانا تھی. اس نے بڑی محبت کی, اس نے بڑے پریم سے, بڑی ریت سے, بڑی مٹھاس سے, جانے کتنا درود پڑا ہوگا, جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہو, یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لیے تیاری کر رہی ہے. کبھی اماں بیٹے کے لیے ٹوپی بنائے نا تو اماں سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے, اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی, بڑے پریم سے لائی اور بڑے ادب سے پیش کی, حضور میں لائی. میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں, محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اندر گئے, اسی وقت جب وہ قمیض بنا کے لائی. اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا اس کو اتارا, اور جو نئی قمیض وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراً پہن لی, اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے. صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک صحابی, بعض شارحین نے نام لکھا ہے کہ غریب صحابی نہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے, مالدار آدمی. حضور کی طرف دیکھ کر کے عرض کرنے لگے حضور کتنی پیاری لگ رہی ہے, ایسے لگتا ہے کپڑا بھی آپ کے لیے بنایا گیا. حضور کیا انداز ہے, کیسے فٹ آئی ہے وجود اطہر پر, کیا بات ہے محبوب, بڑی پیاری. تو حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ پسند آ گئی ہے, زیادہ پسند ہے؟ ہاں. فوراً اللہ کے محبوب اندر گئے. دیکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. میں نے کہا کہ چیز کوئی پرانی ہو جائے تو بچتی ہے, نہیں ہو پھر ہمیں پسند ہو اور پھر زمانہ تعریف کرے اور اس کو کسی کو دے دیا جائے, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن قربان جاؤں محبوب تیری اداؤں پہ. قریب محبوب اندر تشریف لے گئے, اور اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ خاتون تو جا چکی تھی خوش ہو کے کہ حضور نے پہن لی, محبوب نے پھر پرانا کرتا پہنا اور نئی کو طے کر کے نا جناب عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں تھمایا, اور حضور دوبارہ حجرے میں چلے گئے. تو لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا, تم دیکھتے ہو حضور کی کرتا نور پر پیوند کتنے لگے ہوئے, حضور تو قبول ہی نہیں فرماتے. صحابہ کرام جب کہتے ہیں تو کسی پر بوجھ بننا پسند ہی نہیں فرماتے. تو آج اگر محبوب نے قبول فرمایا, تم نے طلب کر لیا, تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا. جناب عبد الرحمن نے بھی جو جواب دیا وہ بڑا کمال ہے, رو پڑے, فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے, پہننے کے لیے لی ہے, یہ تو حضور کے وجود سے لگ گئی ہے. اب مرتے وقت گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اس نے مجھے کفن دے دیا جائے. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. میں تو وصیت کروں گا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. بھائیو اثار کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے, اثار کا جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ توجہ لگ جاتی ہے. یہ وہ کام ہے جو آپ کے دل کو بڑا قرار عطا کرتا ہے, جو طبیعت کو بڑا ٹھنڈا. آپ صبح تجربہ کر کے دیکھیں, صبح کہ جب آپ لوگوں سے حاصل کرنے کا مزاج بنائیں گے نا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے سے کچھ لوٹ لوں تو آپ کو تکلیف ہوگی, اور اگر ذہن بن جائے نا کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ روح کو سکون عطا فرمائے گا, آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا, سکون دے گا. اور جب یہ
ذوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر صرف اپنے بچے نظر نہیں آتے، پھر سب کے بچے اپنے بچے ہی محسوس ہوتے ہیں، پھر ہر غریب کا بچہ پیارا لگتا ہے، پھر انسان صرف اپنے کے ہاتھ میں ہی 100 کا نوٹ نہیں تھماتا، دوسرے بھی اسے دکھائی دیتے، پھر وہ پیار بانٹتا ہے، پھر وہ محبت بانٹتا ہے، پھر جس طرح وہ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ رو پڑتا ہے نا، کسی اور کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، پھر یہ درد برابر کا کیا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں گھس گئی تھی سیدہ فاطمہ کی کام کر کر، چھالے پڑ گئے۔ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے گیا، کچھ کنیزیں آئی تھی مال غنیمت سے، خدام آئے تھے، یا رسول اللہ ایک کنیز مل جائے، فاطمہ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، وہ آب زر سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب تک اصحاب صفہ کے معاملات پورے نہیں ہو جاتے، یہ جو میرے غریب نادار صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، دین کی تعلیم لیتے ہیں، جب تک ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک میں کسی اور طرف توجہ نہیں کروں گا۔ فاطمہ کے گھر میں کنیز بعد میں بھیجی جائے، لیکن جو دین کے لیے خدام بیٹھے ہیں پہلے خیال ان کا کیا جائے گا۔ اتنا بڑا احساس، اتنی بڑی محبت میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، ہمیں یہ انداز سکھایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے۔ بیمار آدمی کو آپ اگر کچھ کہتے ہیں نا کھانے کے لیے تو بیچارہ کھا ہی نہیں پاتا، اس کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہوتی۔ آپ شدید علیل تھے، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، تو ایک دن بچے نے بڑی ضد کی کہ ابا جی کچھ تو بتائیں، تو فرمانے لگے بیٹے کہیں سے انار مل جائے، کہیں سے انار مل جائے تو وہ میں کھاؤں گا تو مجھے بڑی تسلی ہوگی، سکون ہوگا۔ انار اگر ملے، صاحبزادے گئے کہیں سے ڈھونڈ کر کے انار لائے، ابھی لا کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ سائل آ گیا۔ سائل اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ مل جائے تو بڑی بات ہوگی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیٹے سے کہا یہ انار باہر دے آؤ۔ کہا بجی آپ کو توانائی ملے گی، آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے قبول فرمایا ہے، خواہش کا اظہار کیا تو مہربانی فرمائے قبول کر لیں۔ فرمایا نہیں بھائی سائل کو دے دو۔ 2-3 دفعہ جب کہا تو بچے کو ڈانٹا، فرمایا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو دے دو۔ اب سائل کو جب دے دیا نا، بیٹا واپس آیا تو عجیب لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، ہمارے لگے بیٹا انار کھا کے شاید مجھے اتنی توانائی نہ ملتی جتنی اس سائل کو دے کے اللہ نے میرے روح کو سکون عطا فرمایا۔ نہ اس کو دے کر اللہ نے سکون دیا، کھانے کے بعد شاید مجھے اتنا نصیب نہ ہوتا۔ اظہار ایک ایسی چیز ہے، بانٹنا ایک ایسی نعمت، دے دینا اتنے سکون والا کام ہے جو انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ بانٹا، بانٹنے کو محبوب رکھا، بانٹنے کو پسند کیا، صحابہ کو یہ ذوق دیا۔ آپ دیکھیے نا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے جب اس کے اپنے والد کی جائیداد ہوتی ہے، اللہ نے حصہ رکھا ہے، قانون نے حصہ رکھا ہے، اور بانٹ کے دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا انصار سے کہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، تو انہیں ہر چیز بانٹ کے دے دی، گویا ہر چیز بانٹ کے، میرے لفظوں پر غور کریں، ہر چیز بانٹ کے دے دی، رسی رکھ کے ہر چیز بانٹ کے دی، اور کہا کہ جس طرح ہم مالک ہیں اسی طرح تم بھی مالک۔ کائنات میں یہ عجیب جذبہ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ نے بانٹ کے دیا، احسار کیا، اسی کا فائدہ یہ تھا کہ پھر وہ محبت پروان چڑھی، پھر لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں مہاجر کون ہے اور انصار کون، پھر ان کی رشتہ داریاں ہوئی، پھر تعلقات مضبوط ہوئے، لالچ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، احسار کرنے سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، بانٹنے سے رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بانٹنے کی کوشش کریں، احسار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت احسار کرتے، ہر وقت احسار کرتے، شدید علیل ہوتے تو احسار کرتے، کمزور ہوتے تو احسار کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، بیماری میں بھی احسار ہے، کفن میں بھی احسار ہے، قبر کی جگہ میں بھی احسار۔ تبوک کے موقع پر 6-7 صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، شدید زخمی حالت۔ خدا نہ خواستہ جب کئی لوگ اکٹھے زخمی ہو جائیں تو ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ پہلے مجھے ہاسپٹل پہنچایا جائے، پہلے مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں
پانی لے کے نا زخمیوں کے پاس گیا. ایک زخمی کرا رہا تھا, اس کو کہا پانی پی لو. تو اس نے کہا یار میرے اندر تو قوت برداشت ہے, لیکن جو ساتھ میرا بھائی صحابی لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے. کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں برداشت کر لوں گا, ساتھ والا بوڑھا ہے اور زخم بھی زیادہ ہے. کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا. چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے, میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے. اگلے کو یعنی زخمی حالت میں, زخمی حالت میں کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا, اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے. کہا میں ساتوں تک لے کے گیا, اور جب میں ساتویں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے موت کی, اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے, وہ زیادہ کمزور ہے. کہتے میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی, دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا, تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا, چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتا. روح حضرت سیدنا اسرائیل کے حوالے کر رہا تھا. کہتے ساتوں چلے گئے, پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا, میں کبھی پیالہ دیکھتا کبھی ان جانے والوں کو دیکھتا, اور پھر میرے لبوں پہ محمد عربی کا درود و سلام ہی جاری ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جاری ہوا. کیا تربیت فرمائی ہے, کیا انداز اختیار کیا ہے. اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں میرے سننے والے تو ایک خاص بات, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تھے, حضور بڑا روئے تھے. 70-72 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی, تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو جسد اطہر کو سامنے رکھ لیا, اور ہر جنازے کو حضور فرماتے ہیں یہاں لا کے رکھو. جنازہ رکھا جاتا تو حضور جنازہ پڑھاتے, پھر دوسرا جنازہ پڑھاتے, تیسرا. 70 لوگوں کا جنازہ پڑھا اور حضرت امیر حمزہ کی میت مبارک پڑھی رہی, یعنی ان پر 70 مرتبہ میرے نبی نے نماز جنازہ ادا فرمائی. ان کا وجود کاٹ دیا تھا کفار, کاٹ دیا. حضرت صفیہ جو حضور کی پھپھو ہیں, حضرت زبیر بن عوام کی والدہ, وہ دوڑی ہوئی آئیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے کہا حضرت زبیر سے ماں کو روکو, یہ بہن ہے, یہ بھائی کا یہ روپ نہیں دیکھ سکیں گے. آنکھیں نکل گئی ہیں, کان کاٹ دیے گئے, یہ بہن ہے, اس سے دیکھا نہیں جائے. تو حضرت صفیہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی جو امیر حمزہ سے آپ کا پیار تھا اسے بھی میں جانتی, اور اگر آپ نے دیکھ لیا تو میں بھی دیکھ ہی لوں گی, اور میرا بھائی تو اللہ کے راستے میں گیا ہے, اسے تو شہادت کی موت ملی. پھر قریب آئی اور قریب آ کے کھڑے ہو کے کہا اللہ اس قربانی کو قبول فرما, اللہ ان کے درجات بلند فرما. 2 چادریں کفن کی, کفن کے لیے 2 چادریں, یہ اسلام پر غربت کا زمانہ ہے, کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں. 2 چادریں حضرت صفیہ لائیں اور کہا کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دو. حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کفن دینے لگے تو قریب ایک اور صحابی تھے, ان کی لاش بھی پڑی تھی جن کو کفن میسر نہیں تھا. تو محبوب فرمانے لگے مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ چچا کو تو کفن دے دوں, تو میرا یہ صحابی بغیر کفن کے چلا جائے, اس کو کفن دے دوں اور یہ بغیر کفن کے چلا جائے. 2 چادریں, ایک بڑی ہیں ایک چھوٹی ہیں, دونوں کے قد بڑے ہیں, اب کیا کیا جائے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندازی کرو, قرآن ڈالو. تو کہتے ہیں قرآن ڈالا کہ کون سی چادر کس کو دینی ہے, تو بڑی چادر اس صحابی کے نام نکل آئی. دیکھو تاریخ عالم نے یہ نظارے بھی دیکھے کہ حضرت امیر حمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی, یہ اثار میرے نبی پاک, کفن میں بھی اثار, کفن میں بھی, کفن میں بھی. وہاں زخموں میں اثار ہے, یہاں کفن میں اثار. میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چھوٹی چادر سے حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جائے گا. چھوٹی چادر جب اوڑھی, سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے, پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. محبوب نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو, اور میرے چچا کی قبر بند کرو, اللہ انہیں جنت کا لباس عطا فرمانے والا ہے. جنت یہاں تک اثار ہوتا تھا, یہاں تک گویا کفن ڈالنے میں بھی اثار. اور میں نے جو بات کہی نا کہ قبر میں بھی اثار کرتے تھے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, اس امت کا بہت بڑا ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زخم لگ گیا, احساس ہو گیا کہ اب شاید وصال ہو جائے. اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جائے. گنبد خضرا میں 3 قبروں کی جگہ ہے,
ایک میں حضور کی تدفین ہوئی، ایک میں حضرت ابو بکر ہے، ایک جگہ باقی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی، کتنی بڑی جگہ ہے جو گنبد خضرا میں موجود ہے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے گئے، جا کے کہا اماں جی ابا جی کا آخری وقت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضور کے گنبد میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ جناب عائشہ رو پڑی، کہنے لگی کہ قبر کا احساس تو نہیں نہ کرتا، اور قبر کی وہ جگہ جو گنبد خضرا میں ہو، جہاں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے ہوں، لیکن عمر سے کہنا تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، میں قبر کی جگہ کی بھی قربانی دے دوں، میں احسار کرتی ہوں، میں دیتی ہوں وہ جگہ۔ میرے بھائی انہوں نے روزی روٹی میں صرف احسار نہیں کیا، انہوں نے تو زخموں کی حالت میں بھی احسار کیا، کفن کے کپڑوں میں بھی احسار ہوتا رہا، قبر کی جگہوں پر بھی احسار ہوتا رہا۔ احسار اتنی بڑی نیکی ہے جو آپ کو بڑے بلند اخلاق تک پہنچائے، جو آپ کا روحانی قد اونچا کرے گی، جو آپ کا اخلاقی قد اونچا کرے گی، جو آپ کی طبیعت کے اندر نور کا فروغ کرے گی۔ اور بھی بڑی ساری نیکیاں انسان کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو نیکی آپ کو اڑان عطا کرے گی وہ احسار والی نیکی ہے۔ اپنی چند خواہشات چھوڑ کر نہ کسی اور کو دینے کی طرف توجہ کریں، پھر دیکھیں رب کریم آپ کی روح کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ جس طرح یہ سارے مستقل عنوان ہیں نا قرآن پاک کے، یہ نوجوان میری بات پر غور کریں، حقوق العباد، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، یہ مستقل عنوان ہیں قرآن پاک کے، مستقل۔ معیشت، معاشرت، یہ مستقل عنوان ہیں۔ اسی طرح نبی پاک کی عظمت بیان کرنا یہ بھی قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے۔ آپ بے شک آہستہ سبحان اللہ کہے میری بات پر، لیکن میری بات کو سمجھ ضرور لیں۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے حضور کی عظمت کا۔ فطرت کا ایک اصول ہے، انسانی ایک مزاج ہے کہ کسی بندے کی بڑی تعریف کرے نا آپ، کہیں بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا باکمال ہے جی، ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا معاملہ فہم ہے، اس کا بڑا تجربہ ہے، آپ تعریف کریں اس کی تو فوری طور پہ لوگ کہتے ہیں یار ملاقات تو کرا۔ یہ طلب بڑھتی ہے ملنے کی، شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو کتاب و سنت میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں ملتی ہیں نا، اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اور ہمارے مصنفین تحریر کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارے دلوں میں رسول پاک کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اب تیزی سے ایک دور وہ والا آیا ہے، اس دور کی بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، اس میں نا جسم نہیں تھکے ہمارے دور میں لوگوں کے ذہن زیادہ تھک گئے، الجھاؤ بڑا زیادہ ہے، ڈپریشن بڑا ہے، الجھے بکھرے بکھڑے لڑتے ناراض ہوتے لوگ، سوسائٹی میں تلخی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ یہ ساری تلخیاں کیسے دور ہوں گی جب مسلمان مل کے رسول پاک کی عظمتوں کا بیان کریں گے۔ حضور کی نعت کو عام کر دیا جائے تو سوسائٹی میں حسن پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک مستقل عنوان ہے ہمارے ہاں نا، جب سے خشکی آئی ہے نا طبیعتوں میں، تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں، آپ میلاد بیان کر رہے ہیں، آپ حضور کے چہرہ نور کا معاذ اللہ ذکر کر رہے ہیں، آپ کو تو سیدھا سیدھا فلاں۔ او خدا کے بندو، یہ تم نے خشک بات معاذ اللہ کہاں سے سیکھ لی؟ جب تک محبوب کی شانیں بیان نہیں ہوں گی تعلیم کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ہم اپنے بچوں کو اگر مستقل بنیادوں پر حضور کی عظمت سنائیں، شانیں سنائیں، رفعتیں سنائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل 4 نسلیں مسلمان ہیں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہوتے ہیں نا، میں اور آپ، جو جس شعبے سے بھی ہے، ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے یہ والا نہیں کرنا جو ہمارا ابا کر رہا ہے، میں کوئی اور کام کر رہا ہوں۔ وجہ ہے نا اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بڑا اوکھا، بڑا مشکل، کام بڑا ٹاٹا ہے، تو بچے روز سنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اے نہیں ایسا کر رہا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ میں بڑے لمبے سفر کرتا ہوں، صبح سے بڑی سخت مصروفیت میں ہوں، اس کے بعد بھی مجھے کچھ کرنا ہے، ایک مسلسل سفر رہتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ 18 گھنٹے گزر گئے اور گاڑی میں
تو میں رات کو بڑی دیر سے بھی گھر آؤں نا تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ بڑا تھک گیا ہوں، حالانکہ میرے پیروں میں تکلیف ہے، سوجن ہو جاتی ہے۔ میری اہلیہ ایک دن پوچھنے لگی کہ آپ نے کبھی کہا نہیں ہے میں تھک گیا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے نہیں نہ کہتا کہ میرے بچے یہ نہ کہیں کہ بڑا ڈاڈا کام ہے، ایسا نہیں کرنا۔ میں تو ان کے جا کے کہتا ہوں پتر جدھر جدھر جاتے ہیں پھول بھی ادھر ادھر ہی آتے ہیں۔ یہ حضور کے دین کی برکت ہے کہ پھول پیچھا کرتے ہیں ہمارا پھول۔ اپنی زندگی میں جب ہم توانائی لائیں گے نا، میں جو جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا میں لے آیا۔ حضرت صدیق اکبر کی 4 نسلیں مسلمان ہیں، کیوں بھلا؟ علماء نے وجہ لکھی ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے جب بھی گھر بیٹھے مصطفیٰ کی عظمت کا بیان کیا۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، ان کو جیب میں ڈالا، اللہ آپ کو خوش، بیٹھے بیٹھے اس کو جیب میں ڈالا، ہو گیا نا، میں لے لیا تو اللہ واپس کر دیا۔ ہوں پیسے لے کے نہ اٹھیا جے، تہاڈی مہربانی، تسی آپ ہی بندیاں دا دھیان پیسے نال کراندے ہو، پھر کہندے ہو ریٹ لگن لگ پے۔ تقریر سنیں، جو کام کرنے والا ہے وہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب نہ اٹھنا، مہربانی کرنا، 2-4 بندے پیسے لے کے آئیں گے تو جڑے نہیں لے کے آئے انہاں دی کی غلطی ہے جی؟ پھر پتہ جی نا نات خاں بڑا سیاںا ہوندا ہے، وہ نوٹاں دی دتی والے دا نام بھی یاد کر لیندا ہے، پھر وہ وچ وچ شعر بھی وہ نام کردا ہے۔ یہ پھر ساری مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب یہ سلسلہ چلتا ہے۔ آپ سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا۔ میں نذرانے کا مخالف نہیں، نذرانہ تو طریقہ ہے بزرگوں کا، نذرانے کا مخالف نہیں، لیکن طے کرنا اور اس طرح کی حرکات کرنا اور اس کو ان چیزوں میں ٹھیک نہیں، یہ بوجھ سا بنتا ہے طبیعت پہ۔ سادہ سادہ کام سونا ہوتا ہے اور سادگی اصل ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر نے اس طرح اپنے گھر میں حضور کی عظمتیں بیان کی، اس طرح عظمتیں بیان کی کہ ان کی اولاد بھی حضور کی غلام بن گئی، پوتے اور نواسے بھی بن گئے، حتیٰ کہ ان کے والد بھی نبی پاک کے غلام ہو گئے۔ نبی پاک کی عظمت، ہم گھر میں اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی بات تو سناتے ہی ہیں، سب سے زیادہ یہ سناتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے محنت بڑی کی، بڑی بات سناتے ہیں۔ حالانکہ اس سے زیادہ اثر نہیں لیتے بچے، کیونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، تو بچے کہتے ہیں آپ نے کوئی نوکھی تو انہوں نے کی، ساری دنیا کرتی ہے۔ اور پھر کئی تو ایسے نالائق ہیں جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو چلو آج ہمارے حالات اور ہوتے۔ تو ان کو اپنی بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی شان بیان کریں؟ ان کے سامنے جب بھی بات کرو مدینے والے محبوب کی کرو۔ حضور کی عظمت کا جو ذکر ہے نا، وہ دل کو پھول بنا دیتا ہے، خوشبو مہکتی ہے آپ کے لبوں سے جب حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو معراج شریف کا واقعہ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا رب کا اپنے حبیب سے پیار ہے، یہ اللہ کا اپنے محبوب سے پیار ہے۔ وہ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، تو وہ کھلونا مانگ لیتے ہیں، تو وہ اب بچہ ہے نا، وہ اسے نہیں پتا کہ ابا کی آمدن ہے کہ نہیں، اس نے مانگ لیے۔ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا بھی نہیں کرتی، تو اب باپ نہ اس کے لیے کھلونا لا کر، کھیلنا تو بچے نے ہے نا، لیکن اسے کھلونا دیکھ کے باپ بڑا راضی ہوتا ہے کہ میں نے پہنچا دیا کھلونا، اس کی طبیعت کو تسلی ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب بچہ راضی ہوتا ہے تو دل کو ایک سکون سا حاصل ہوتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں جب کسی پیارے کو بندہ کچھ دیتا ہے تو بندے کی اپنی طبیعت بڑی راضی ہوتی ہے۔ بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، رب نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، معراج حضور نے کی ہے پر راضی رب بڑا ہے اس بات سے۔ کیوں کہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی؟ پاکستان میں خود ہے مشیر کا، نے ویسے کافی تلاش کیا ہے کہ آئین میں اس کا کیا ہے، میں پوری طرح نہیں سمجھ سکا، لیکن مشیر جب کوئی بن جاتا ہے تو بینر بڑے بڑے لگواتا ہے کہ میں مشیر بن گیا ہوں، پتہ نہیں اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن بینر تو بڑے بڑے لگ جاتے ہیں نا۔ چلے وہ تو پھر بھی مشیر ہے نا، جو ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب کا نیرا گارڈ ہوتا ہے نا، اس نے بھی کارڈ چھپائے ہوتے ہیں، اور جو ڈرائیور ہوتا ہے نا وہ بھی اپنا وزٹنگ کارڈ تقسیم کرتا ہے کہ میں ساتھ ہی ہوتا ہوں، جو بے شک وہ بات بھی پوری سنیں یا نہ سنیں، لیکن اس کے بھی لوگ کارڈ وصول کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا ڈرائیور ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ مثالیں تشریح کے لیے نہیں ہوتی، یہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی۔ کوئی بڑا آدمی ہو، اس کے ساتھ جو بندہ لگ جائے وہ بھی کہتا ہے میری بڑی بات ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔
کبھی کبھی انسان نسبت کی وجہ سے بڑا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو دنیاوی لوگوں سے نسبت ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور اگر رب سے نسبت ہو کہ میں رب کا بندہ ہوں، یہ جو لفظ بندہ ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کا بندہ ہونا بڑی بات ہے۔ اقبال فرماتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام میں بندگی دے کر نہ لو شان خدا بن۔ اللہ کا بندہ ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رب فرماتا ہے میں نے بندہ خاص کو سیر کرائی، اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں رب نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ، مجھے اختیار دیا گیا چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن میں نے کہا نہیں مالک، میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ اپنی زندگی میں بندگی کا مزاج لائیں، ذوق پیدا کریں کہ بڑی بات ہے ہم رب کے بندے، اللہ کے بندے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے پیر طریقت ہونا کوئی کمال نہیں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں مسند پہ ہوتا ہوں، میرے اتنے لقب ہیں، یہ کوئی کمال ہے؟ وہ کریم اگر قبول کر لے، اس کا بندہ ہونا کمال ہے۔ تو دیکھ تیری بندگی کی کیفیت کیا ہے، تیری حالت کیا ہے، تو کتنے کو سجدے کرتا ہے۔ وہ اس نے تجھے قبول کیا ہے، سویرے تیری آنکھ کھلتی ہے، لوگ سوئے ہوں تو تہجد کو کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جو تیری بندگی ہے، اب کبھی غور کرو نا یارو، یہ واقعہ معراج کی طرح ہمیں سبق پڑھاتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگ سو جاتے تھے اور کریم محبوب مصلی بچھا لیتے، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، ساری رات 1 آیت اور ساری رات، حتیٰ کہ حضور کے قدموں میں پیروں میں ورم آ جاتے، مقدس قدموں میں ورم آتے۔ میں سویرے عرض کرتی آپ تو محبوب ہیں، آپ کے تو صدقے اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اور آپ اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اب تو محبوب ہیں، آپ کے صدقے معاف کیے جائیں گے اگلے پچھلے۔ تو محبوب فرماتے عائشہ تم بتا رہی ہو نا کہ میرے سے اللہ بڑا راضی ہے، مجھ پہ بڑے انعام ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا پھر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سمجھا ہی نہیں، تو نے کبھی اس پر 2 نفل پڑھے ہیں کہ شکر ہے رب کا بندہ؟ اس پر بھی کبھی کوئی صدقہ دیا ہے کہ شکر ہے مالک؟ وہ یارو گھر بیٹھ کے یہ کہنا کہ فلانے کو نماز کی توفیق نہیں، فلانا مسجد نہیں آتا، پیسوں میں لگا ہو، تو شکر کر، تو شکر کر۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو سب کچھ دیتا ہے پر اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو ڈر کہ اس نے تجھے گھر بلایا ہے، ڈر، اور اس بات سے اور زیادہ ڈر کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ جس سے وہ ناراض ہو جائے نا، اس کی سانسیں نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق لے جاتا ہے۔ اپنے مالک کی بندگی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، تاجر بن جائے، مالدار بن جائے، سیٹھ صاحب بن جائے، پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں، سب سے پہلے کوشش کر رب کا بندہ بن جائے، اسے نہ سجدے کا چسکا لگ جائے۔ اللہ کرے اس کے موبائلوں میں اس کے ہاتھوں میں موبائلوں کی جگہ کبھی کبھی تسبیح بھی نظر آئے، یہ کبھی قرآن پاک بھی کھولے، اسے بندگی کی لذت ملے، اسے وہ ذائقہ، وہ سرور میسر آئے جو صرف سجدے میں، جو صرف۔ اور صوفیاء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب دل پورا ٹوٹ جائے نا اور لوگ پوری تکلیف دیں، پھر مزہ سجدے میں آتا ہے، پھر جو صدقے کا چسکا ہے نا، اوئے ہوئے، پھر تو دل کرتا ہے سار اٹھاؤ ہی نا، ایسا لگتا ہے میں کسی کو دکھ سنا رہا ہوں اور کوئی میرے دکھ سن رہا ہے۔ جب یہ واقعہ معراج کیا ہے، حضور طائف تشریف لے گئے، 1 مہینہ رکے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے پتھر مارے، محبوب واپس تشریف لائے، حضرت خدیجہ وصال کر گئی، نبی پاک علیہ السلام کے آپ کے چچا انتقال کر گئے، حضور کے قلب اطہر پر دکھ تھے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں پریشان تھے۔ رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محبوب آ جائے نا آپ میری بارگاہ میں آئے،
آئے نا میری بارگاہ میں. وہ کیفیات جن میں تسلی کی. میں آپ سے عرض کروں کبھی ہماری دعائیں مضبوط ہو جائیں نا, دعا کا رشتہ کبھی تگڑا ہو جائے, سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا بھائی. ہاں مجھ سے حرم شریف میں ایک شخص نے پوچھا تھا, یہ کچھ لوگ واپس جاتے ہیں بڑے خوشی خوشی بیگ اٹھائے, خریداریاں کی, اور کچھ بڑے تڑپتے ہوئے جا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جو جا رہے ہیں نا, میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, میں نے کہا وہ جو جا رہے ہیں نا بڑے ہنستے کھیلتے, وہ امیر لوگ ہیں. وہ آپ جا رہے ہیں اور انہوں نے 3 ماہ بعد کی ٹکٹیں پہلے سے بک کرائی ہیں واپس آنے کی. اور یہ جو روتا ہوا جا رہا ہے نا, یہ غریب ہے, یہ کمیٹیاں ڈال کے آیا تھا, یہ کوئی موٹر سائیکل بیچ کے آیا تھا, اس کو پریشانی ہے کہ پتہ نہیں آ سکوں گا کہ نہیں, دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں. رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے, رب جانے سونے محبوبہ او تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے. ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لئی, ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرایا. اور یہ آپ پورا معراج دیکھیں گے نا, پورا معراج تو اس میں نماز ہی نماز. حضور یہاں سے چلے تو 2 رکعتیں پڑھ کے, محبوب فرماتے ہیں رستے میں میں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. پھر حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں بھی نبیوں کو نماز ہی پڑھائی. حضور نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھائی. نماز پڑھتے ہی گئے, واپس تشریف لائے تو نماز لے کے آ گئے. نماز اور معراج, نماز اور مسلمانوں اگر زندگی سے نماز جدا ہو جائے نا تو بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا رنگ ہی پھیکا پڑ جائے. ہم وہ نماز نا بالکل بنیادی سا مسئلہ ہے, بالکل شروع کی بات ہے کہ نماز پڑھنی, بالکل شروع کی. باقی تو باتیں بڑی آگے کی, قربانی دینی, دین کا کام کرنا, خدمت کرنی, جہاد کرنا, تبلیغ, وہ تو آگے کی بات. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تو شروع کے بالکل بنیاد. میں کیا کروں, اب تو لوگ سچ بڑا بولتے ہیں اور صرف اس مسئلے میں بولتے ہیں. اور جناب نماز پڑھتے ہو کہتے ہیں میں پیر صاحب جھوٹ نہیں مانتا, میں نا میرے کو سستی ہو جاتی, میرے لیے دعا کرو. وہ ایک کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں آپ دعا کریں, میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, معاذ اللہ, مسجد جانے کو دل نہیں کرتا, دعا کریں. تو میں کہتا ہوں تنخواہ لینے جانے کو دل کرتا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں تویز لیا کہ ایک بندے سے پیسے لینے ہیں پر وہ دینے کو تیار ہے, میرا جانے کو دل نہیں کرتا, کو تویز دے دیں؟ کیا مذاق ہے. رات کے 3 بجے کو پیسے دینے والا کہے کہ 3 بجے دوں گا 2 لاکھ, اس وقت ساری رات نیند نہیں آتی. بس تو صاف کہہ کہ میری نظر میں 2 لاکھ کی قدر تو ہے پر میری نماز جا رہی ہے, مجھے فکر ہی کوئی نہیں. یہ تو نے قدر اپنے دل سے پوچھنی ہے. عجیب بات ہے نا کہ سویرے فلائٹ ہو تو پھر آنکھ کھل جاتی اور فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی. یہ کیا بات ہے؟ 6 معنی دار ہے. اور جو بندہ کہتا ہے مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا, وہ جھوٹ بولتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میرا رب کہتا ہے جو بوجھ تم اٹھا نہ سکو میں تم پہ ڈالا ہی نہیں کرتا. جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے نماز کا وقت نہیں ملتا. وقت ملتا ہے جبھی تو رب نے فرض کی ہے. تو نماز اور معراج یہ تو خاص بات ہے. پھر فرمایا اور پھر ایک اور چیز معراج کے ساتھ جو بڑی خاص جڑی ہوئی ہے, اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. معراج ہمیں تسخیر کائنات کا سبق دیتی ہے. کل گئے ابھی لوگ چاند پہ اور بڑی باتیں کر رہے ہیں, کل گئے ابھی لوگ سیاروں پر اور بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں, تم ابھی کل گئے ہو. اور میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 7 زمینیں نیچے, 7 آسمان نیچے, سدرۃ المنتہا نیچے, اور ہر چیز نیچے رہ گئی. کوئی رہ فلک کتے یار گیا, کوئی جا سدراتے ہار گیا, ایک کوئی کالیاں زلفاں والا سی جڑا لانگر شاہ تو بھی پار گیا, لانگر شاہ تو بھی پار گیا. نبی پاک علیہ السلام نے تذکرے کہ مسلمان محنت نہیں کرتا, جدوجہد نہیں کرتا, حالانکہ ہر چیز حضور کے قدموں کے نیچے ہے. آپ کوشش کریں, آپ آگے بڑھیں, آپ بڑے انقلاب برپا کریں گے. لیکن وہ ہم نے کیا انقلاب برپا کرنا ہے؟ ہمارا جوان تو ساری زندگی بیچارہ بیوی اور اماں کی لڑائی سے باہر نہیں نکلتا. وہ ادھر ہی وہ یہی پوچھتا ہے کہ جناب کو تعویذ مل جائے گھر میں. وہ چھوڑیں بھائی, یہ خواتین ہیں, لڑتی رہتی ہیں, ہوتے ہر چیز دماغ پہ سوار کریں گے.
दुख जिंदगी में साथ साथ ही चलते हैं कि आप कोई काम नहीं करेंगे, जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं बर्पा करेंगे। देखो तकलीफें साथ ही रहती हैं। ऐलान नबुव्वत से पहले भी महबूब करीम अलैहिस्सलाम अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि वालिद विसाल कर गए। छोटी उम्र मुबारक थी, वालदा चली गई, दादा चले गए, फिर चचा चले गए। ऐलान नबुव्वत के बाद जो हाल हुआ वो सबके सामने किस तरह माअज़ल्लाह लोगों ने तकलीफें दी, सहाबा किराम को किस कदर तकलीफें दी। और फिर हुजूर यहाँ तशरीफ ले आए ना मदीना तैयबा में, तो यहाँ कभी वो बदर में तलवारें लेके आ गए, कभी उहद में आ गए, कभी खैबर है, कभी खंदक है, मुनाफिकीन की साजिशें अलग हैं। लेकिन हजरत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इतना मुस्कुराते किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले हबीब मुस्कुराया करते। हमारे यहाँ लोग कहते हैं धोखे बड़े हैं जी, काम कैसे करें। ओ भाई ये दुख तो साथ ही चलते हैं। तू उठ बांध कमर क्या करता है, डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जिंदगी में कुछ करे। और चौथी बात वाक़या मिराज से, बस बात समेटने लगा हूं तो एक बातों के बाद आप गौर करेंगे। वाक़या मिराज से मुस्तकिल एक चीज और जुड़ी हुई है। वो क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा में सब लोग थे, तमाम अंबिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। अजान हुई, इकामत हुई और हजरत जिब्रील अमीन ने मेरा बाजू थाम के हुक्म रब्बी के मुताबिक मेरा बाजू थाम के मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। पहले तो यहाँ एक नजरिए की बात करूँ, अगर हजरत जिब्रील अमीन रब के हुक्म से हुजूर को मुसल्ले पे खड़ा करें तो किसी को इतराज नहीं, और अगर नबी करीम हजरत सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पे खड़ा करें, अगर हुजूर कहें कि अबू बकर को हुक्म दो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं, हुक्म। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने 3 दफा कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिद नरम दिल के हैं, आपका मुसल्ला खाली देखेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फरमाया नहीं, अबू बकर ही नमाज पढ़ाए। तो जिनको हुजूर खड़ा करें उन पर भी किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जवानों, एक बात और, हजरत मूसा, हजरत ईसा जलील क़द्र शानों वाले नबी सारे हुजूर के पीछे खड़े हैं और नबी पाक इमामत फरमा रहे हैं। जिस तरह हमारे नबी नबियों के इमाम हैं, इस तरह ये उम्मत उम्मतों की इमाम है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन लोग हो। लेकिन ये बेहतरीन लोग तो कहते हैं हमने जाके वहां मजदूरी करनी है, वापस आके कहना बल्ले बल्ले जी उन्होंने ये सड़कें बढ़िया ठीक है, क्या बात है जी उनका कानून, बल्ले बल्ले क्या बात। हर वक्त उनकी तारीफें करनी, हर वक्त। और खुदा के बंदो, जिन मुल्कों की बड़ी तारीफें करते हो ना, सबसे ज्यादा खुदकुशी वहां है। इसलिए कि सारा सुकून बड़े बंगले में नहीं होता, पैसों में नहीं होता। वीकेंड पे देखो उनका हाल क्या होता है, कहाँ गिरे पड़े होते हैं वो लोग। तुम बंदा जहां भी होता है उसे सामने वाला सुखी नजर आता है। हमारे बच्चे देख के, बच्चे क्या हुक्मरान उन्हें देख के बड़े एहसास कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। पता नहीं यूरोप से कोई बंदा आ गया तो खुदा जाने क्या होगा। बल्कि मैं अज़राए मोहब्बत एक बात किया करता हूँ अक्सर दोस्तों से, मैं कहता हूँ यहाँ लोग मसला पूछते हैं कि ईसाइयों के साथ रोटी खानी जायज़ है, पूछते हैं ना जी, अक्सर पूछते हैं साई नाल रोटी खानी। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि साई माड़ा होवे ते मसला पूछते होते जे अमरीका का सदर होवे तो ये अमरीका का सदर होवे फिर उन्होंने खानी जायज़ है। कभी मसला पूछा किसी ने आके कि आजकल वो आया हुआ है और कई बैठे हैं, बल्कि मुशीर मौलवी भी अंदर ही बैठे हैं। अच्छा, इसका मतलब है मसला भी अमीर गरीब देख के पूछना है। अब नहीं पूछा आपने कि भाई ये रोटी जायज़ है कि नाजायज़ है। आप जो गैरत मिल्ली है उसको समझे क्या है। ये उम्मत उम्मतों की सरदार है, इसने क़यादत करनी है, इसने आगे बढ़ना है। मिल्लत के जवानों ने इनकलाब बर्पा करना है, लेकिन ये थके थके जवान कच्ची कच्ची बातें करते हैं। वो कोई बाहर ले जाए, कोई मदद कर दे, कोई मतलब कोई पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करके दे, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं चलूंगा। इस तरह कोई जवान करते हैं, सारे ढूंढते हैं कोई जवान। तुमने तो इनकलाब बर्पा कर। ये शहाबुद्दीन गौरी की कब्र है आपके सुहाबे में, यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने उनकी कब्र बनवाई है। वो मज़ार डॉक्टर साहब ने बनवाया और वहाँ फोटो लगी है डॉक्टर साहब की, बड़ा मज़ार। और कब्र पे लिखा है कि इस शख्स की कब्र है ना, इसके पीछे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआएं हैं। ये दुआएं करते थे और ये लोग इनकलाब ले आते थे। आपका गौरी मज़ाइल उसी के नाम पे। भाइयों, जिंदगी जद्दोजहद वाली। ये क्या बात हुई, लेटे हुए हैं, मोबाइल मिल गया है, कोई कोना तलाश कर रहे हैं लेटने को, कुछ जान छुड़ा रहे हैं, कोई और ही कर दे, मेरी जिम्मेदारी कोई और अदा। इस तरह भी कभी कौमें आगे बढ़ी हैं।
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے کہا، اس نے کہا حضور میں بڑا پریشان رہتا تھا، بڑا میرا دل تکلیف میں تھا کہ کیسے کام چلے گا اور میں کیسے غریبی میں رزق کیسے آئے گا۔ آج میں جنگل میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ ایک شیر نے ایک بکرے کا شکار کیا، آدھا اس نے کھا لیا، آدھا اس نے منہ میں پکڑ کے سفر شروع کیا، تو پہاڑی پر ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا آدھا شکار جا کے لومڑی کو کھلایا۔ تو مجھے سمجھ آ گئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو رب اندھی لومڑی کو رزق بھیج سکتا ہے وہ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا کرے گا، جو وہاں بھیجتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اس نے یہ بات سنائی تو خواجہ حسن بصری مسکرائے، آپ فرمانے لگے بھائی جوان تیری سوچ بڑی عجیب ہے، تو نے دو کردار دیکھے ہیں کہانی میں، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی۔ تو کہتے میں لومڑی بنوں گا، اندر بیٹھوں گا، محتاجوں کی طرح روٹی پہنچ جائے گی، یہ کیا انداز ہوا؟ میرے عزیزو، اپنی زندگی میں اس امت نے امامت کرنی ہے۔ اگر ہم ساری زندگی کاسا لے سی رہیں گے تو کس طرح آگے بڑھیں گے؟ اور پھر مفاد بڑا چھوٹا سا، ہلکی سی سیاست گلی محلے کی، سوچیں بڑی کریں، دل بڑے کریں، ارادے بڑے کریں۔ آپ ظرف بڑا کریں، جب دل بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کام بھی بڑے بڑے لے لیتا ہے۔ اپنا دل بڑا کریں۔ حضور نے وہاں امامت کر کے بتایا کہ لوگوں یہ امامت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے دل بڑا کریں۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، مجھے امید ہے کہ میری اس بات پر آپ حضرات ضرور توجہ فرمائیں گے، ضرور توجہ فرمائیں گے۔ جب بندہ تھوڑا سا اونچا اٹھتا ہے نا تو پھر کئی اپنے بھی اسے یاد نہیں رہتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اپنی قریبی عزیز بھی جب بڑے بنگلے میں بڑی سوسائٹی میں ملنے جاتے ہیں تو شرماتے ہیں لوگ بتاتے ہوئے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، کہتے ہیں وہ گاؤں میں نا جی ابا جی کا ان سے تعلق ہے، بتاتے ہیں گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھول جاتے ہیں لوگ، پھر بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ میں اکثر گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا، ماموں میرے لیے جو رب نے بنایا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پیدا تو رب نے کیا نا اپنی مرضی سے، تو جہاں رب نے پیدا کیا وہ ہمیں بھی چیز پسند ہونی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہم بھول جاتے ہیں، ذرا اونچی اڑان ہوئی تو لوگ بھول گئے، اور کمال ہو جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی، یاد ہی نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں اوہو اب میں آپ کو، بعض تو ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے حکم کے تحکمانہ انداز میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں گئے جہاں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی ملی تو بے ہوش ہو گئے، حضور وہاں تشریف لے گئے جہاں کا تصور بھی نہیں، اور وہاں جا کے خدا کے قرب خاص میں اس کے جلووں میں گم ہو کے جب بات کی تو پھر بھی تیری اور میری کی، تیری حضور نے بلایا، امت کی بات ہوئی۔ امت کو بھی وفادار ہونا چاہیے۔ اس کو ختم شریف والے دن حضور کی یاد آتی ہے، فوتگی والے دن حضور کی محفل یاد آتی ہے، بیٹے کی مہندی والے دن کیوں نہیں یاد آتی، برات والے دن دین کیوں نہیں یاد آتا، وہ جو چیلوں پہ یاد آیا تھا وہ آج کیوں نہیں آ رہا؟ صرف وہ 5 منٹ ہم مسلمان ہیں جو نکاح کا ٹائم ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کام کرتے ہیں مسلمانوں والے، بس اتنا سا دین نے بتایا تھا کہ نکاح پڑھ لینا، مولوی صاحب آئیں گے، چپ کرو مولوی صاحب آ گئے، نکاح کے ہاتھ چہرے پہ گئے، چھٹی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، یہ ساری صفات اپنی جگہ پہ، پر کسی کے دیندار ہونے کا تب پتہ چلے گا جب اس کے بیٹے کی شادی ہوگی۔ اب کتنا دین پہ عمل کرتا ہے، مسجد میں تو سب نمازی ہیں۔ تو حضور نے اگر ہمیں کسی جگہ نہیں بلایا تو ہمیں بھی کسی جگہ محبوب کی شریعت کو بلانا، ان چند باتوں کو امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔